حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا اگر جائزہ لیں تو آپ ایک مجرد صوفی نہ تھے اور ایک محض خانقاہ میں بیٹھنے والا اور اپنی اصلاح کرنے والا وہ شخصیت نہیں ہے، بلکہ حضور غوث اعظم عالم بھی ہیں اور عابد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، اور اپنے زمانے کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ زمانہ فتنوں کا تھا۔ کہیں محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ اکرام کے بارے میں زبان تان دراز کی جا رہی ہے، کہیں صحابہ اکرام کی محبت کے نام پر اہل بیت اطہار کی شان میں توہین و تنقیص کا معاملہ ہے، اور کئی دیگر اس طرح کے فتنے معاشرے میں بپا تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ رب العالمین نے مادرزاد ولی بنایا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو مجدد بھی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسا مجدد اور ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے کہ جو دین کی تجدید فرمائے۔ دین میں جتنے بگاڑ، فتنے اور جتنی اس طرح کی جو خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا نیک بندہ، وہ مجدد، ان ساری خرابیوں سے اور ان سارے جو بھی بگاڑ کا ایک جو سلسلہ، اس سے دین کو پاک کر دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کا جو کلا کما فرمایا، اور اسی لیے حضور غوث اعظم کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دین کو تازہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور آپ نے نہ صرف زبانی ان کے خلاف جہاد فرمایا بلکہ ان کے رد میں کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ حضور غوث اعظم کی اس زمانے کے متعلق جتنے بھی فرقے تھے، فتنے تھے، آپ نے مذاہب باطلہ کا رد فرمایا۔ آج بھی حضور غوث اعظم کے وہ ملفوظات موجود ہیں۔ پھر بچپن سے ہی اگر حضور غوث اعظم کا معاملہ دیکھیں، بڑا مشہور واقعہ جو ڈاکوؤں کے ساتھ آپ کا پیش آیا کہ حضور کی تاکید ہے، قرآن کی تاکید ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، والدہ کی طرف سے یہ وصیت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اگرچہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، تو حضور غوث اعظم اس کے لیے پیش ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر سچ بولنے کی پاداش میں اگر کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کو برداشت کر لیا جائے۔ اور پھر آپ کا یہی عمل تھا، یعنی حضور کے دین کو تازہ کرنے کا جو ایک عمل تھا، جو جذبہ تھا، وہ بچپن سے ہی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ پر اس کمسینی میں درجنوں جو چور تھے، ڈاکو تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دنیاوی جو جھمیلے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کا بہت زیادہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک سلسلہ تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال اور میری خواہش یہ ہوئی کہ میں ان ساری چیزوں کو ترک کر کے جنگل میں چلا جاؤں، خلوت نشینی اختیار کروں، اور وہاں جا کر اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگاؤں، میں ہوں اور میرا رب ہو۔ تو فرمائیں کہ اسی خیال کے ساتھ میں بستی سے باہر آیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے کہ عبد القادر، تمہارے ذمے جو تمہارا حق اور تمہارا جو منصب جو تمہارے ذمے لازم فرمایا گیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنی ذات کی اس حدود میں رہو، اپنے ذات کے دائرہ کار سے باہر نہ نکلو، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی تعلیم و تربیت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی گئی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہارا جو ایک سٹیٹس ہے، تمہاری جو ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کی طرف بلانے والے ہو، نیکی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہو۔ حضور غوث اعظم کا اگر معاملہ دیکھیں تو آپ اپنے زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے جو زمانے میں عباسی خلفاء کا زمانہ تھا، انتہائی کرپٹ اور دیگر اس طرح کے دنیاوی معاملات میں مبتلا، نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے مریدین و متوسلین جو تھے، تاکید فرمائی جاتی تھی کہ بادشاہوں کے دربار سے دور رہو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بئس الفقیر والا باب الامیر، کہ بدترین فقیر وہ ہے جو امراء کے دروازے پہ ٹکا رہے، وہاں بیٹھا رہے اور اس کے چکر لگاتا رہے۔ تو حضور غوث اعظم کا بھی معاملہ یہ تھا کہ آپ امراء کے دربار میں نہ جاتے، اور کبھی بھی آپ نے دنیاوی جو مناصب ہیں، عہدے ہیں، اس کی لالچ میں یا اس کی طمع آپ نے نہیں فرمائی، بلکہ ایک مرتبہ بادشاہ کی طرف سے اشرفیوں کا ایک تھیلا پیش کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو لے جاؤ۔ آپ نے منع فرما دیا۔ جب بار بار اصرار کیا گیا، زور دیا گیا، تو آپ نے وہی تھیلا لے کر اس کو الٹ دیا اور اس سے تازہ خون نکلنے لگا۔ آپ نے جلال کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم مخلوق کا خون نچوڑ کر فقراء کی تم مدد کرنا چاہتے ہو؟ اور فرمایا کہ اگر قرابت رسول کا لحاظ نہ ہوتا تو یہ اتنا خون اس سے نکلتا کہ بغداد کی گلیوں میں جا پہنچتا اور تمہارے محلات میں جا پہنچتا۔ یعنی اگر تمہارے خلاف عوام کا خروج اور اس طرح کے معاملات کا خدشہ نہ ہوتا تو پھر یہ معاملہ کیا جاتا۔ حضور غوث اعظم نے ہر لمحہ سنت کی احیاء کے لیے کام کیا، بدعات کے اور منکرات کے خاتمے کے لیے جو ایک اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے، حضور غوث اعظم کا اسوہ ہمارے سامنے کامل نمونہ۔